تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایک پیج پر ہونے کے باوجود، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے باوجود، دھاندلی کے باوجود، ساری کوششوں کے باوجود، آج اگر تمہاری 2.5 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے تو ہٹ جاؤ عوام کے اور نواز شریف کے درمیان سے۔ آج اگر مان رہے ہو، دل سے مان رہے ہو کہ اگر نواز شریف کے پاس ہی علاج ہے پاکستان کے مسائل کا، تو دل بڑا کرو اور عوام اور نواز شریف کے درمیان سے ہٹ جاؤ اور عوام کو اور نواز شریف کو ایک دفعہ پھر مل کر اس ملک کی خدمت کرنے دو۔ آپ نے کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ پہلا موقع آیا اس سال میرے بھائیوں، گلگت کے میرے بھائیوں، بلتستان کے میرے بھائیوں، کہ عوامی ملازموں کی اور پاکستان کے جو تنخواہ دار ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی۔ پہلا سال آیا کہ یہ تنخواہیں نہیں بڑھی۔ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہی نہ رہے آپ کے پاس؟ اس ملک کو عوام اور نواز شریف کے حوالے کر دو، انشاءاللہ تعالی پاکستان پھر سے ترقی کی منازل طے کرے گا۔ اور دیکھ لو، فیصلہ تمہارا نہیں چلتا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اور جب تم اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہو کہ ہم نواز شریف کو مٹا دیں گے، نواز شریف کی سیاست کو ختم کر دیں گے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ پاور اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آج تمہاری ساری طاقتیں، تمہاری ساری دھاندلیاں، تمہارے سارے انتقام ناکام، تم نے نواز شریف کی آواز بند کی، اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری آواز بند کر دی۔ اور پوری دنیا میں اگر ایک ہی آواز گونج رہی ہے تو اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ اور میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ میرے دل کے بہت قریب ہو۔ اب میں گلگت بلتستان کے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور آج اس جلسے کے تھرو پاکستان کے اندر پھیلے طول و عرض پر سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے حق کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ، اپنے حق کو مت چھوڑنا۔ حکومتیں لانے اور واپس لے جانے کا، حکومتیں منتخب کرنے کا اور ان کو گھر بھیجنے کا اختیار صرف اور صرف خلق خدا کے پاس ہے۔ جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سے پچھلی نسلوں نے سہ لیا، وہ سہ لیا۔ آج اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ وعدہ کرو کہ اب اپنے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں دو گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے ووٹ کو دوسروں کے پاؤں کے نیچے رونے کی اجازت نہیں دو گے، اپنے حق کے لیے دو گے، بھیڑ بکریوں والا سلوک برداشت نہیں کرو گے، اور اپنے جو آپ کا حق ہے، چاہے وہ نواز شریف نے آپ کے لیے سڑکیں بنائی ہیں، سنا ہے کہ 72 سال میں جو سڑکیں نہیں بنی نواز شریف نے بنا دی۔ 70 سال میں گلگت بلتستان کو یونیورسٹی نہیں ملی، وہ نواز شریف نے الحمدللہ آپ کو دی۔ تو یہ جو حق ہے نا آپ کا، یہ احسان نہیں ہے، یہ حق آپ کا آپ کو ملنا چاہیے، اس حد سے بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یہ بات یاد رکھنا، جب یہ حق آپ کو بھیک کی طرح دیا جائے تو انکار کر دینا، خوددار نوجوان بننا، اپنا حق کو سر اٹھا کے لینا۔ یہ میرے نوجوانوں کا مستقبل نہیں ہے کہ وہ فیس بک پر کچھ لکھے، یا وہ ٹویٹر پہ کچھ لکھے، یا وہ کوئی بات کرے اور رات کو ویگو ڈالے آ کے ان کو اٹھا کے لے جائیں۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، بولو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہم اس چیز کی، میرے نوجوانوں، وعدہ کرو کہ چاہے جس کو بھی ووٹ دو گے، جو آپ کے ووٹ سے آئے گا، جو آپ کے ووٹ سے آئے گا، وہ کسی اقامے پہ پھر نہیں نکالا جائے گا، اور اس کے لیے آواز اٹھاؤ گے اپنے نمائندے جو آپ کے خدمت گار ہیں،
ان کے لیے کھڑے ہوگے، ان کی عزت کی، ان کی ناموس کی اور اپنے ووٹ کی پرچی کی حفاظت کرو گے. کیونکہ جس کی اپنی کوئی عزت نہ ہو، جو خود کشکول اٹھا کے پھرتا ہو، جس کو لانے والا کوئی اور ہو، جس کو چلانے والا کوئی اور ہو، جو اپنے حق کے لیے، اپنی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے، وہ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا؟ مجھے اس چیز کا جواب دو. اور میرے نوجوانوں، گلگت بلتستان کے نوجوانوں، مسلم لیگ نون کے 9 لوگوں کو انہوں نے توڑ لیا. تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے، کیونکہ لوٹوں کی جگہ باتھ رومز میں ہے. لوٹوں کی جگہ کدھر ہے؟ کیونکہ جو ذرا سا دباؤ برداشت نہ کر سکے، جو سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا ذرا سا دباؤ برداشت نہ کر سکے، وہ آپ کے لیے کیا دباؤ، آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا؟ جو اپنے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا؟ اور جو دباؤ میں آ کے آپ کے ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کر چلا جائے، وہ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا؟ وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا؟ تو لوٹوں کو رکھیں گے باتھ رومز میں، ان کی جگہ باتھ رومز میں، ان کی جگہ آپ کے ووٹوں کے ڈبوں میں نہیں ہے. تو یہ جو لوٹے ہو گئے نا، ان کو نشانے عبرت بنا کے آنا. کوئی ان کو ووٹ مت ڈالے تاکہ ان کو پتا چلے کہ عوامی نمائندہ ہونا کتنا بڑا ایک ذمہ داری ہے، کتنی وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اس کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر آپ کو ووٹ لینے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو چپ کر کے منہ چھپا کے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے. اور میں نواز شریف صاحب سے بھی اور اپنی جماعت سے بھی، میرے بڑے شاہد خاقان عباسی صاحب اور پرویز رشید صاحب یہاں تشریف فرمائیں، برجیز طاہر صاحب تشریف فرمائیں، میں ہاتھ جوڑ کر اپنی جماعت سے بھی یہ عرض کروں گی کہ آئندہ کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دینا. اور یہ جو آپ کے سامنے میرے بزرگ وفا کا پہاڑ کھڑا ہے، جو سونے میں تولنے کے لائق ہے، جو لوگ دھاندلی کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ 2018 اور 2020 کے درمیان کے 2 سالوں میں پاکستان بدل چکا ہے. اب نہ لوٹوں کو ووٹ ملے گا، نہ دھاندلی کرنے والے بچیں گے، نہ دھاندلی کروانے والے بچیں گے. سب کو عوامی غیظ و غضب اور قہر کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کو لیڈ کرو گے میرے نوجوانوں، مریم نواز اس کو لیڈ نہیں کرے گی، اس کو لیڈ کرو گے آپ. کرو گے نا؟ تو میں نے کل ایک جلسے میں کہا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرو، تو میرے اپنے جو سپوکس پرسن ہیں محمد زبیر صاحب، وہ اس کی صفائیاں دے رہے تھے. میڈیا نے جب سوال کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم وہ کہہ رہے تھے. ہم وہی کہہ رہے تھے کہ لوٹوں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ، لوٹوں کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ لوٹے جب اپنے حلقوں میں جائیں، ان کو یہ احساس دلاؤ کہ یہ کتنا بڑا جرم کر کے آئے ہیں. تو اب آ جاؤ گلگت بلتستان کے صوبے کے اوپر. تو گلگت بلتستان کا ایک مداری آیا تھا ابھی چند دن پہلے، ایک جھوٹا خواب دکھا کے چلا گیا. یہ اس کو احساس نہیں ہوا کہ گلگت بلتستان کے عوام سب جانتے ہیں کہ تم کون ہو اور تم نے کتنے وعدے نبھائے ہیں. خواب دکھایا 1 کروڑ نوکریوں کا، اور تعبیر کیا ہے؟ تعبیر ہے کہ 2.5 سال میں 1.5 کروڑ لوگ اور خاندان بے روزگار ہو گئے. خواب
دکھایا تھا کہ 50 لاکھ گھر دوں گا، اور تعبیر یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد کو بے گھر کر دیا۔ خواب دکھایا تھا کہ IMF نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، اور تعبیر یہ ملی کہ نہ صرف کمال ڈٹائی سے IMF گیا، بلکہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے اور عوام کے چولہوں اور عوام کے گھروں کو گروی رکھایا۔ خواب دکھایا تھا کہ کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، پوری دنیا میں ہمیں بھکاری بنا دیا۔ خواب دکھایا تھا کہ 100 دنوں میں تبدیلی لاؤں گا، اور تعبیر یہ ہے کہ پھر 1 سال مہلت مانگی، اب کہتا ہے میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے کہ 2.5 سال میں تبدیلی لے آؤں۔ خواب کہتا یہ تھا کہ جنگلہ بس نہیں بناؤں گا، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ تم نے تھوک کے چاٹا، نہ صرف یہ کہ تم نے جنگلہ بس بنائی بلکہ وہ آج تک تم سے بنی ہی نہیں۔ سالوں پر سال گزر گئے، 26 ارب روپے لگ گئے، آج بھی وہ جب بس چلتی اس میں آگ لگ جاتی ہے، اور نہ اس سے معیشت چلتی ہے نہ اس کا بس چلتا ہے۔ اس کا بس اگر چلتا ہے تو غریب عوام کے چولہے بجھانے پہ چلتا ہے، اس کا بس اگر چلتا ہے تو مہنگائی پر چلتا ہے، اس کا بس اگر چلتا ہے تو عوام کا روزگار چھیننے پہ چلتا ہے، اس کا بس اگر چلتا ہے تو توڑ جوڑ میں چلتا ہے، اس کا بس اگر چلتا ہے تو جوتے پالش کرنے میں چلتا ہے۔ جو انسان اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آپ کی عزت کبھی نہیں کروا سکتا۔ اور خود چینی پر آٹے پر سبسڈی دے کر پہلے دوستوں کو نوازتا ہے، پھر خود ہی کمیشن بناتا ہے، اور آٹا چینی چوروں کے جو جیبوں میں پیسے گئے ہیں نا، وہ ان لوگوں کی جیبوں میں گئے جو بنی گالا میں عمران خان کے گھروں کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ خود ہی مہنگائی کرتا ہے اور پھر مہنگائی کا نوٹس لیتا ہے، اور جب مہنگائی کا نوٹس لیتا ہے تو مہنگائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ خدا کا واسطہ تم نوٹس نہ لیا کرو۔ اور اب ایک بات کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بناؤں گا، یہ عزت تمہارے نصیب میں نہیں لکھی۔ انشاءاللہ اگر گلگت بلتستان کو کوئی صوبہ بنائے گا، انشاءاللہ اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ اور یہ بات کسی نے نہیں کی ہے، بات آج میں کر رہی ہوں کہ اگر وہ صوبہ بنائے گا انشاءاللہ، جو کہ وہ بنائے گا آپ سب کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ NFC ایوارڈ کے تھرو جو پیسے ہیں وہ ان میں کٹوتی کر کے آپ کو دے دے۔ جب صوبہ بنے گا تو ابھی جو آپ کو مل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے میرے عوام کو خود مختاری ملے، آپ کو نہ صرف صوبہ بنے، آپ کو خود مختاری ملے، اور گورنر جو ہے، گورنر گلگت بلتستان بھی باہر سے لا کر آپ کو پر مسلط نہ کیا جائے، آپ ہی کا نمائندہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، آج میں یہ اعلان کرتی ہوں اور گلگت بلتستان کو یہ بتاتی ہوں کہ اب یہ NRO ہم سے مانگ رہا ہے، لیکن سلیکٹڈ اب تمہیں نواز شریف انشاءاللہ اور مسلم لیگ نون تمہیں NRO نہیں دے گی، کیونکہ پہلے تم سلیکٹڈ تھے، اب تم ریجیکٹڈ ہو۔ کہو عمران خان تمہیں NRO نہیں ملے گا۔ اور آخر میں پورے دل سے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ 15 تاریخ کو انشاءاللہ
چوک در چوک پولنگ سٹیشنز پہ جاؤ گے، شیر پہ ٹھپا لگاؤ گے، اور آپ نے صرف شیر پہ ٹھپا نہیں لگانا، جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو میرے بھائیوں تو آپ اپنی بھلائی اور اپنی خوشحالی پہ ٹھپا لگاتے ہو۔ جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو تو پھر قیمتیں، آپ کے استعمال کی چیزوں کی قیمتیں نیچے آتی ہیں۔ جب آپ